فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کیسے الفاظ کے سانچے میں ڈھلے گا یہ جمال، سوچتا ہوں کہ تیرے حسن کی توہین نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اس کو ایک دل عطا فرمایا جو ایک محبت کا مرکز ہے۔ اسی لیے ہر انسان کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، یا تو خالق کی پاکیزہ محبت میں یا مخلوق کی گندی محبت میں، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر۔ سوچنے کی بات ہے، اگر ہم نے کسی کے ساتھ محبت کرنی ہی ہے تو دنیا کے فانی ٹھپوں پر مرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے لازوال حسن کے شدائی کیوں نہ بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے۔ وہ اللہ جو محبت نبھانا جانتا ہے، وہ اللہ جو محبت کا استحقاق رکھتا ہے کہ اسی سے محبت کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت بڑے پیارے انداز میں مانگی۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار محبت الہی پر موقوف ہے۔ اسی سے انسان کو کبھی تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے خطاب ملا اور کبھی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ کا ہار اس کے گلے میں ڈالا گیا۔ یہ فضیلت عشق الہی کی وجہ سے ملی۔ جب دل عشق الہی سے معمور ہو اور آنکھیں شراب الست سے مخمور ہوں تو زندگی کا انداز ہی نرالا ہو جاتا ہے۔ اگر انسانی زندگی سے عشق الہی کا جذبہ نکال دیا جائے تو حیوانیت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ معزز سامعین، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ سے جتنی محبت کی گئی، جتنا اللہ کو چاہا گیا، جتنا اللہ کے نام پر جانیں فدائی کی گئی، جتنا مال اللہ کے نام پر لٹایا گیا، جتنا اللہ کی یاد میں آنسو کو بہایا گیا، جتنا رات کی تنہائیوں میں یاد کیا گیا، رات میں مصلوں پر یاد کیا گیا، دن کو سٹیج پر یاد کیا گیا، تاریکیوں میں یاد کیا گیا، اجالوں میں یاد کیا گیا، تنہائیوں میں یاد کیا گیا، محفلوں میں یاد کیا گیا، کائنات میں دوسری کوئی ایسی ہستی موجود ہی نہیں ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، اور وہ زبان حال سے اپنی کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے: مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری رداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ معزز سامعین، دنیا والوں سے بندہ محبت کرے تو عزت ختم ہو جاتی ہے، بندہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، جبکہ اللہ سے محبت کرنے والوں کو وہ مقام ملتا ہے جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبین کا بڑا قدردان ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ محبت الہی کا حصول ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ جس چیز کو بندہ اپنی ضرورت سمجھے تو اس کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے،
اسی لیے اللہ کی محبت کو زندگی کا مقصد بنا لیجئے۔ جس کسی کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر عاشق کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ محبوب کی خاطر لٹا دے، وہ محبوب کے در کی گدائی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ عاشق کے دل سے یہ آواز آتی ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عشق الہی کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جس انسان کے دل میں یہ پیدا ہو جاتی ہیں اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کو منور کر دیتی ہیں۔ عاشق صادق کا چہرہ عشق الہی کے انوار سے منور ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی نظر جب اس چہرے پر پڑتی ہے تو ان کے دل کی گرہ کھل جاتی ہے۔ یہی محبت الہی والی نعمت ہی ہے جس کے حصول کے لیے ہمیں پوری زندگی عطا کی گئی۔ اسی لیے اگر انسان اللہ سے مانگے تو اللہ مانگے، اللہ ہی کو مانگے، اس کی محبت مانگے، اس کا عشق مانگے۔ آج اللہ سے مال مانگنے والے بہت ہیں، کاروبار مانگنے والے بہت ہیں، گھر بار مانگنے والے بہت ہیں، لیکن اللہ سے اللہ مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اسی لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری محبت چاہتا ہوں، بلکہ یوں کہہ کے اے اللہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔